السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے میزان عدل کی حقیقت۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ بعض ایسی چیزوں کو بھی ناپا جا سکتا ہے جن کا ناپنا پرانے زمانے میں ممکن نہیں تھا۔ مثلا بلڈ پریشر آج جو ہے چیک کر لے سکتے ہیں بلڈ پریشر کیا ہے، بندے کا کتنا بلڈ پریشر ہے، اور بخار اگر ہو گئی ہو تو تھرمامیٹر کے ذریعے سے بخار کو ماپا جا سکتا ہے کہ بخار کا ٹیمپریچر کتنا ہے۔ اگر ذیابیطس کا مریض ہے، شوگر کمپلینٹ ہے، تو چیک کر لیا جا سکتا ہے کہ شوگر کتنی ہے، اس کو بھی ماپ سکتے ہیں آرام کے ساتھ۔ نمی، کسی کمرے میں نمی کتنی ہے، اس کے لیے ہیومیڈیٹیشن میٹر، ہیومیڈیٹی کتنی ہے اسے چیک کرنے کے لیے اس کا بھی میٹر بن گیا ہے، اس سے بھی جو ہے نمی کو ناپا جا سکتا ہے۔ بجلی کے وولٹیج، فریکوینسی اور کرنٹ کو بھی ناپ سکتے ہیں۔ چنانچہ میزان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایک ترازو ہوگا اور اسی پر ہر چیز تولی جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی اپنی قدرت ہے کہ وہ ترازو کس قسم کا ہوگا، مگر یہ عین ممکن ہے کہ انسان کے اعمال اور اقوال کو تولا جا سکے۔ پہلے زمانے میں تو انسان کی بات کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا تھا، آج ٹیپ بن گئی ہے اور وہ بندے کی پوری بات کو محفوظ کر لیتی ہے۔ جس پروردگار نے دنیا میں باتوں کو محفوظ کروا دیا، وہ باتوں کو تولنے کے آلات بھی بنوا دے گا۔ البتہ یہ بات پکی ہے کہ قیامت کے دن اعمال بھی تلیں گے اور اقوال بھی تلیں گے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اعمال کے وزن کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب سن لیجئے۔ لِإِظْهَارِ عَدْلِ، اللہ تعالیٰ عدل کے اظہار کے لیے میزان عدل کو قائم کریں گے۔ لِإِظْهَارِ صِفَةِ الْقِسْطِ لِأَنَّهُ مُقْسِطٌ، چونکہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند کرنے والے ہیں اور انصاف پرور ہیں، لہذا وہ میزان عدل کو قائم کریں گے تاکہ انصاف کی صفت کا ظہور ہو، اس لیے میزان عدل قائم کیا جائے گا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ میزان عدل کی تفصیل کیا ہے۔ احادیث میں اس کی
بہت ساری تفصیلات جو ہیں موجود ہیں. حدیث پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے. حدیث جبرائیل میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا محمد مل ایمان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالجنۃ والنار والمیزان. اس حدیث مبارکہ میں تذکرہ ہے کہ میزان قائم ہوگا. حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوضع المیزان یوم القیامت فلو وزن فیہ السماوات والارض لوسعت. قیامت کے دن میزان کو پیش کیا جائے گا، اگر آسمانوں اور زمین کا اس میں وزن کرنا چاہیں گے تو وہ ان کے وزن سے بھی زیادہ گنجائش کا ہوگا. ایسا میزان ہوگا. اللہ اکبر. ایک حدیث مبارکہ میں جس کو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے نقل کیا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں المیزان لہ لسان و کفتان. میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہوں گے. زبان کا مطلب سوئی، انڈیکیٹر، یہ بتاتی ہے کہ پلڑا ادھر جھک رہا ہے یا ادھر جھک رہا ہے. اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے میں گناہ رکھے جائیں گے. پھر سوئی بتائے گی کہ کون سا پلڑا زیادہ بھاری ہے. ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میزان میں تولے گا کون؟ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، صاحب الموازین یوم القیامت جبرائیل. قیامت کے دن میزان کرنے کے ذمہ دار جبرائیل علیہ السلام ہوں گے. ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں یحاسب الناس یوم القیامت فمن کانت حسناتہ اکثر بواحدۃ ودخل الجنت ومن كانت سیئته اکثر من حسناته بواحدۃ دخل النار. قیامت کے دن انسانوں کا حساب ہوگا، جس کی ایک نیکی بھی گناہ سے زیادہ ہوگی وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس کا ایک گناہ زیادہ ہوگا تو اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک اور روایت ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، یوتا بسیئۃ العبد وحسناتہ فیقضى بعضها ببعض فإن بقیت واحدۃ وسع اللہ له فی الجنہ. قیامت کے دن بندے کی نیکیوں اور برائیوں کو پیش کیا جائے گا. بعض نیکیاں بعض گناہوں کے ساتھ کفایت کریں گی، یعنی گناہوں کو نیکیوں کی وجہ سے ختم کر دیا جائے گا. اب کیا ہوگا اگر ایک نیکی بھی بچ گئی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرما دیں گے. اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے کسی بھی طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنتی بن جائے. اللہ اکبر. اتنی محبت ہے اپنے بندوں سے، اور ہم ہیں
کہ دنیا کے اندر ہمارا پورا وقت لگا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، ان باتوں کو سن کر اپنے اندر تبدیلی لانے کی پوری کوشش کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، خلق اللہ کفتنی المیزانی مثل السماء والارض فقالت الملائکة یا ربنا ما تزن بهذا قال ازن به من شئت۔ اللہ تعالیٰ نے میزان کے پلڑے آسمان اور زمین کے مانند بہت بڑے بنائے ہیں۔ جب ملائکہ نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا، اے ہمارے پروردگار، آپ اس میزان کے ذریعے کس کا وزن کریں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں جس کا چاہوں گا اس کا وزن کروں گا۔ بیہقی نے شعب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اولاد آدم کو پیش کیا جائے گا، دو پلڑوں کے درمیان اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، پھر یہ کام ایک فرشتے کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو فرشتہ ایک منادی کرے گا ایسی آواز کے ساتھ جس کو ساری مخلوق سنے گی کہ فلاں بندہ ایسی نیک بختی پا گیا کہ اب اس کے بعد وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو فرشتہ ایک اعلان کرے گا ایسی آواز کے ساتھ جس کو ساری مخلوق سنے گی کہ فلاں بندہ ایسی بدبختی کر گیا کہ اب اس کے بعد وہ نیک بخت نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے ویسے وقت میں۔ اس لیے قیامت کے دن ہمارے لیے ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ اگر ہم جیت گئے تو بہت بڑی جیت ہے، اور اگر ہار گئے تو پھر ایسی ہار دنیا میں ہی ہے ہی نہیں۔ میں ایک بحث چل پڑی کہ قیامت کے دن وزن ہوگا کس کا؟ بعض علماء نے کہا اعمال کا وزن ہوگا، بعض نے کہا نامہ اعمال کا وزن ہوگا، بعض نے کہا انسانوں کا اپنا وزن ہوگا۔ احادیث مبارکہ سے یہ تینوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اس کے بارے میں احادیث میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان کے دو پلڑے ہوں گے اور ایک اس کی زبان سوئی ہوگی۔ نیکیوں کو بہت خوبصورت شکل میں پیش کیا جائے گا، اگر اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر زیادہ وزنی ہو گئیں تو اس بندے کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اس مومن کو کہا جائے گا تو اپنے عملوں کے ساتھ ملحق ہو جا، اور وہ جنت کے درجوں پر چڑھے گا اور اپنی منزل کو اپنے عملوں کی وجہ سے پہچان لے گا کہ یہ میرا مکان ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن میزان عدل میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ ملء المیزان۔ سبحان اللہ پڑھنے سے آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ پڑھنے سے پورے میزان کا پلڑا بھر جاتا ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور وہ کتنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا
تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھو، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھو۔ اگر ایک پڑھے میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں لا الہ الا اللہ کے عمل کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے جسے امام ابو داود اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ ابو الدرداء روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان میں کوئی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہوتی، یعنی انسان جتنے بھی اعمال کرے گا ان میں سے اس کی خوش خلقی سب سے زیادہ وزنی ہو جائے گی اور وہ پڑھنے میں جو ہے سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں تاکہ اس کی برکت سے قیامت کے دن ہمارا نیکیوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہو جائے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے جو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں 2 ایسی باتیں نہ بتاؤں کہ جن کا کرنا تو بہت آسان ہے اور میزان میں باقی عملوں سے زیادہ بھاری ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ضرور بتائیے، میں ضرور کروں گا وہ عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حسن خلق کو اپنے اوپر لازم کر لو اور طویل خاموشی کو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ انسان کو اس سے زیادہ خوبصورتی اور زینت اور کوئی نہیں عطا کی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر حسن خلق کی پیدا کریں اور زیادہ چپ رہنے کی بھی عادت ڈالیں۔ غیر ضروری باتیں کرنا، بکواس کرنا، اس سے اعمال خراب ہوتے ہیں تاکہ قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہو۔ آج کل کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، آج کل چھوٹے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اچھے اخلاق بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اسے بہت ہی زیادہ عام کرنا چاہیے۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، بیان کا سلسلہ جاری ہے، موضوع ابھی چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما اور مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا، کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔